20واں پارہ سورہ نمل کی 99 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نمل۔ نمل عربی میں اس کا ترجمہ ہے چیمٹی۔ چیمٹی کو نمل کہتے ہیں۔ خدا جانے چیمٹی نے کون سا اچھا کام کیا، غور نہیں فرمایا۔ مجھے حکم ملا ہے آسان پڑھنا ہے، بالکل آسان۔ اس سورت کا نام اس عادل نے نمل رکھا ہے۔ نمل کیوں رکھا ہے؟ چیمٹی نام کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے کہ چیمٹی نے کوئی ایسا اچھا کام کیا کہ اللہ نے سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ نمل رکھنے سے یہ نتیجہ ہوا، جب تک قرآن رہے گا چیمٹی کا نام رہے گا۔ غور فرمائیں، یہ نمل چیمٹی چھوٹا سا جانور ہے، ہم اپنے پاؤں میں رون دیتے ہیں، لیکن جناب علی فرماتے ہیں، اگر آپ کے پیش نظر علامہ دمیری صاحب کی کتاب ہیں، 2 جلدیں ہیں، حیات الحیوان، اس نے کل دنیا کے حیوانات کا تذکرہ کیا ہے، اس میں اس نے اس نمل کا بھی تذکرہ کیا ہے حیات الحیوان میں۔ اس میں جناب علی علیہ السلام کے حوالے سے علامہ دمیری نے لکھا ہے، لوگوں چھوٹا سا جانور ہے چیمٹی، مگر اللہ نے اسے وہ علم دیا ہے جو انسانوں کو نہیں دیا۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، تھوڑی سی توجہ۔ انسانوں کو علم نہیں دیا جو علم اس چیمٹی کو دیا۔ میرا علی آقا فرماتا ہے کہ وہ علم یہ ہے کہ چیمٹی چھوٹا جانور ہو کے بھی بارش کے آنے سے پہلے بارش معلوم کر لیتی، اسے علم ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جناب علی نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کہ اتنی بادل چھائے ہوئے ہوں اور تمہیں یقین ہو کہ بارش آنے والی ہے، وہاں دیکھو اگر یہ چیمٹیاں اطمینان سے باہر پھر رہی ہوں تو سمجھ لو بارش نہیں ہوگی۔ خوش نہیں ہوگا میرا گھر، خوش نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی۔ اگر بالکل مطلع صاف ہو، کوئی بادل ہی نہ ہو اور یہ چیمٹیاں بے چینی سے اپنے بلو میں گھس رہی ہوں تو سمجھ لو بارش آنے والی۔ جناب علی فرماتے ہیں یہ علم اللہ نے ان کو کیوں عطا کیا ہے کہ بارش کی ایک بوند سے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جتنی ہی بلندی سے بوند گرے گی، جتنی رفتار بڑھتی جائے گی، اس میں وزن بڑھتا جائے گا۔ ایک قطرہ بارش کا اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر اللہ ان کو علم نہ دیتا اور بارش ہو جاتی تو یہ تو ختم ہو جاتی۔ اللہ نے چیمٹیوں کی نسل بچانے کے لیے انہیں علم دے دیا، علم دے کے تاکہ انہیں محفوظ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے پھر دلیل میں فرمایا کہ اللہ کے جتنے سونے کے خزانے ہیں ان کی محافظ ہی چیمٹیاں۔ اللہ جانے ان میں کتنی بڑی طاقت ہے، یہ علم دے دیا۔ اس کے بعد سرکار علی فرماتے ہیں دوسرا علم یہ دیا کہ گندم کا ایک دانہ چیمٹی کی پوری فیملی کے لیے 1 سال کا رزق ہوتا۔ خوش ہو جائے، ذرا خوش ہو جائے۔ پورے سال کا رزق ایک دانہ گندم کا۔ معصوم فرماتے ہیں چیمٹیاں اور اس کی جتنی وہاں فیملی ہوتی ہے اس دانے کو چاٹتی بھی رہتی ہے اور سونگھتی بھی رہتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے سونگھنے میں بھی زندگی ہے۔ اللہ ایک سونگتی رہتی ہے، ایک دانہ ان کی زندگی پورے سال کا رزق ہے۔ اللہ نے پھر اسے ایک علم دیا ہے، چونکہ چیمٹیوں کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے بل ہوتے ہیں اس میں اندر زمین میں ہوتے ہیں،
اس میں کچھ تھوڑی تھوڑی نمی ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، اور پھر وہ نرم بھی اپنے حساب سے ان کو کر لیتی ہیں۔ اگر مٹی نرم بھی ہو، تھوڑی تھوڑی گیلی بھی ہو، اگر اس پہ دانہ رکھ دیا جائے تو وہ اگ آتا ہے۔ اگر دانہ اگ گیا تو سال کا رزق تو ختم ہو گیا۔ اللہ نے چیمٹی کو اب یہاں علم دیا ہے، جب یہ دانہ بیل میں لے جاتی ہے تو دانے کے 2 حصے کر دیتی کہ اب یہ اگے گا ہی نہیں۔ یہ علم کس نے دیا؟ اللہ نے، تاکہ رزاق معلوم ہو جائے۔ یہ دانہ دھنیا لے جائے تو اس کے 4 حصے کر دیتی۔ یہ علم اللہ نے چیمٹی کو عطا کیا ہے۔ پھر میرا علی معصوم فرماتے ہیں، لوگوں چیمٹیوں کے سردار ہوتے ہیں، سردار۔ چیمٹیاں خود جا کے، سمجھنا آپ نے، خود جا کے دانے تلاش نہیں کرتے، رزق خود نہیں تلاش کرتی، ان کے سردار جا کے انہیں تلاش کرتے ہیں۔ جب تلاش کر لیتے ہیں تو آ کے اپنی قوم سے کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے رزق تلاش کر لیا ہے، آؤ میں تمہیں اس رزق تک پہنچاتا ہوں۔ خدا جانے جناب علی فرماتے ہیں وہ کیسے پہنچاتا ہے کہ وہ سردار ان کے بلو سے لے کے اس منزل تک جہاں تک خوراک ہے اپنے منہ سے، سمجھنا آپ نے، اپنے منہ سے خوشبو اور لعاب نکال کے ایک صراط مستقیم بنا دیتا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ صراط مستقیم بنا دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیمٹیاں جب بھی جاتی ہیں ایک ہی راستے سے جاتی ہیں اور اسی راستے سے واپس آتی ہیں۔ اب جناب علی نے فرمایا روز نہ کیا کرو، تجربہ کر لیا کرو۔ جب یہ چیمٹیاں جا رہی ہوں نا، تم جب خالی وقت ہو تو اس پر ہاتھ پھیر کے وہ جانے والا جو ان کا راستہ ہے اس پہ ہاتھ پھیریں گے، وہ خوشبو اور جو لعاب لگا ہوا ہے وہ مٹ جائے گا۔ جہاں سے مٹے گا وہاں سے راہ گم ہو جائے گی۔ ہے فرمایا جو بھی چیمٹی آئے گی آ کے وہیں رک جائے گی اور ہر پیچھے آنے والی سے یہی کہے گی، سمجھنا آپ نے ہے، راہ گم ہو گئی ہے، آگے نہ بڑھو کہیں گمراہ نہ ہو۔ اور نہیں فرما رہے، ہے خوش ہو میرے بابا، حیدری، راہ گم نہ ہو جائے۔ تو پھر دنیا کو کہنے کے لیے ہمیں دلیل مل گئی، جو حیوانوں کا رہنما بناتا ہے تو پھر انسانوں کا رہنما کسے ہونا چاہیے؟ یہ چیمٹی کا جو ایک دانہ ہے، دانہ اگر اسے سٹے سے، عربی میں سٹے کو سنبل کہتے ہیں، سنبل، سنبل سٹے سے نکال لیں تو اسے کیڑا لگ جاتا ہے۔ کیڑا لگ جائے تو یہ خوراک ختم ہو جائے گی، لگ جاتا ہے کیڑا، پھر دوائی بنائی گئی، بہرحال جو کچھ ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ قرآن میں اس کیڑے کے بارے میں، لگنے کے بارے میں ایک واقعہ موجود ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں 12ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا۔ جب بادشاہ بنے، بیٹھتے ہی تخت پر سرکار نے وزیر خوراک کو بلایا۔ جب وزیر خوراک آیا فرمایا قحط پڑنے والا ہے، قحط پڑنے والا ہے، خوراک کا ذخیرہ کر لو۔ وزیر خوراک سے کہا، وزیر نے کہا صحیح، قحط کتنے سال پڑے گا؟ فرمایا 7 سال، 7 سال قحط پڑے گا، نہ بارش ہوگی نہ کوئی شے اور پیدا ہوگی، 7 سال قحط پڑے گا۔ وزیر نے فوراً کہا سرکار 7 سال میں تو یہ گندم کے دانے انہیں کیڑا لگ جائے گا، خراب ہو جائیں گے، مولا قوم تو مر جائے گی، 7 سال تک جو دانے کام نہیں آ سکتے۔ مسکرا کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تدارک بتا دیا ہے، قرآن میں واقعہ موجود ہے، فرمایا فَإِذَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، جب تم گندم کاٹو ان دانوں کو سنبل میں، سٹے میں رہنے دو، 7 سال تک کیڑا نہیں لگے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
गंदम के दानों को सुंबुल में रहने दो, सिट्टे में रहने दो, कीड़ा नहीं लगेगा। एहराम मिस्र अभी खोदे गए पिछली सदी में, तो उसमें ये गंदम के सिट्टे निकले, पूरे ऐरे में दफन थे। 4000 साल ऐरे में दफन रहे। जब वो गंदम के सिट्टे निकले, अखबारों में भी आया था, जनाब के जिनकी नज़र है उन्होंने पढ़ा होगा, उन्होंने लेके लिबार्टी में चेक किया तो ये दाने जिंदा थे। उन्हें डाला तो वो उग आए। 4000 साल सुंबल में रहे और रहे भी दफन, लेकिन कीड़ा नहीं लगा। अब हमें पता लग गया अगर दाना सुंबल में रहे तो फिर कीड़ा नहीं लगता, बेशक दफन हो जाए। जुमला कह दूं फिर इसाले सवाल की मजलिस है। हमारे इस जिस्म का सुंबल है मोहब्बत है अहले बैत। और नहीं फरमा रहे, मैं कितनी बड़ी बात कर हैदरी अली हमारे इस जिस्म का गौर नहीं करना। गर्मियाँ परेशान हो रहे हैं। इस जिस्म का सुंबुल है मोहब्बत अहले बैत। अगर मोहब्बत अहले बैत में ये दफन रहे, यही तो सुंबुल है। कीड़ा तो बजाय खुद कफन भी मैला नहीं होता। अब कहाँ बैठे हैं जनाब हुज़ैफ़ा यमानी और जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की कब्रें निकाली गई ना बगदाद से। वहाँ जनाब सलमान फारसी के यहाँ इनको दफन किया गया। उनके फ़ोटोज़ मेरे पास मौजूद हैं। इतने अरसे के बाद जब उनको निकाला ना, मेहंदी ऐसे लगी हुई थी जैसे अभी लगाई है। सही जनाब लगा, उनको कुदाल लगा तो ताज़ा खून बहना शुरू हो गया। आँखें उन्होंने चेक की, आँखें तो आँखों में नूर था। तो फिर मुझे कहने दें, जिनके ग़ुलाम ऐसे हों, अल्लाह जाने उनका ईमान कैसा है। दरी तो के साले सवाब की मजलिस है। पूरे कुरान में जो आय करीमा मैंने तिलावत की है, सरकार ये एक ही आयत है। उलमा ने तवज्जो नहीं फरमाई, वो ना फरमाए हमारी, उनसे कोई बात नहीं, ठीक है हो गई जो कुछ हो गया। लेकिन अब तर्जुमा मैं करने लगा हूँ। अब साहिबान बसीरत हैं, साहिबान इल्म हैं, हर शायद समझते हैं। अब अल्लाह कह रहा है मन जा, मन माने इंसान के लिए आता है, माँ नहीं, माँ और है, मन और है। खुदा जाने अगर मन, अगर जुमला मैं कहूँ तो बात सामने आ जाएगी। मन हमें जो समझाया गया, गदीर पे यही कहा गया, मन कुन तो मौला। खुश हो जाओ मेरे बाबा, खुश हो। हैदरिया मन कुन तो मौला हो, जिन जिन का मैं मौला। कौन फरमा रहे? रसूल पाक। मेरे बाद बिला फासिल उसका मौला, जिसका हाथ पकड़ के बुलंद फरमा। ठीक हो गया ना? मन आपका जिक्र है मेरे भाइयों। हर मन माने हर आदमी, हर आदमी जितना है उसे एक हर्फ कह के अल्लाह ने सारों का नाम ले लिया। मन जो भी जा माने आए, आना, जा यजियो आना, लेकिन आगे लगाई है बे। मेरे भाइयों जब बे लग जाए तो बे कैद कहलाती है, करीना कहलाती है। जब हर्फ के साथ करीना लग जाए, कैद आ जाए, फिर तर्जमा बे वाला करेंगे। अफसोस है हमारे मुफस्सरीन ने करीनों का तर्जमा नहीं किया, लफ्ज़ों का किया, जिससे हकीकत सामने नहीं आए। मन जा, आपसे बात हो रही तौहीद की। मन जा बिल हसनते, अल्लाह फरमा रहा है जब बे लगे तो जा का माने आना नहीं, आए नहीं। अब तर्जुमा होगा लेके आए, इस दुनिया से लेके आए।
جانا ہے یا نہیں، مرنا ہے یا نہیں، ایثار ثواب کی مجلس ہے۔ من جاء، تم میں سے جو بھی کوئی بالحسنۃ، ایک نیکی لے کے آئے، نیکیاں نہیں، غور نہیں فرما رہے ہیں۔ جیسے ترجمے جا کے آپ دیکھیں گے جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے آپ کے پیش نظر ہے، جب حسنہ مانے ایک نیکی، جمع کیا ہے حسنہ کی، حسنات، اللہ حسنات نہیں کہہ رہا، حسنہ کہہ رہا، ایک نیکی لے کے آئے، نیکیاں نہیں، غور نہیں فرما۔ حسنہ مانے بابا ایک واحد ہے، واحد ایک نیکی لے کے آئے، یہ قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں، قرآن، ایک نیکی لے کے آئے، اس نیکی لانے سے کیا ہوگا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اللہ نے کہا اس کی باقی جتنی نیکیاں ہوں گی ہم قبول کر لیں۔ خوش نہیں ہو رہے میرا خیال ہے، خوش نہیں ہو رہے، اس کی نیکیاں باقی ساری ہم قبول کر لیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت والے دن جو خوف ہوگا، ڈر ہوگا اس نیکی لانے والے کے لیے، آمنین، امن ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ ایک نیکی لے کے آئے، باقی نیکیاں بھی قبول، اور قیامت میں امن بھی، خوف بھی ختم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے ملتان کی بات کرتا ہوں میں، ملتان کے جتنی ہمارے بزرگ ہیں ان پہ ضروری ہو گیا ہے سارا کام چھوڑ کے یہ نیکی تلاش کریں، وہ کون سی نیکی ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو قرآن کتنی جلدی سمجھ آ جائے گا۔ نیکی ڈھونڈے نا آپ، جب ایک نیکی لے کے جانی ہے، حسنہ، وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ ہم ڈھونڈیں، سارے مل کے ڈھونڈتے ہیں۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری طرف دیکھے میرے بھائی، جس نے ناراض ہونا ہے خدا واسطے دو بات، پہلے میری بات سن لے پھر ناراض ہو جائے۔ اب ہم نیکیاں ڈھونڈتے ہیں، سب سے بڑی نیکی ہے نماز۔ آیا نماز وہ ایک نیکی ہے؟ ٹھنڈے دل سے سننا ہے، میری بات سمجھنی ہے، صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں۔ جب ایک نیکی ہم کہیں گے نماز، اگر نماز ایک نیکی نماز ہی ہوتی تو برابر کا روزہ واجب نہ ہوتا۔ روزہ واجب ہونا دلیل ہے، جو کمی نماز میں تھی وہ روزے نے پوری کی، برابر کا۔ روزے میں اگر ہوتا روزہ تو ایک روزہ ہوتا تو آگے حج واجب نہ ہوتا، حج ایک نیکی ہوتی تو زکوٰۃ واجب نہ ہوتی، زکوٰۃ ایک نیکی ہوتی تو جہاد واجب نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے جہاد واجب کے بعد واجب آنا دلیل ہے، یہ ساری نیکیاں ایک نیکی نہیں۔ اب مل کر حضور سے آ کے انہوں نے پوچھا مولا وہ ایک نیکی کیا ہے؟ رسول نے فرمایا نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں۔ کہوں رسول نے فرمایا ایک نیکی ہی حب علی ہے۔ غور نہیں فرما رہے ایک نیکی کیا ہے؟ خوش نہیں ہوئے آپ، خوش نہیں ہوئے۔ ایک نیکی حب علی ہے۔ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی، ایسے ہے یا نہیں جناب؟ ہر وقت آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ کون سی شاہ ہے؟ ایک نیکی کیا ہے؟ حب علی۔ ایک نیکی ہے حب علی۔ جب ایک نیکی ہے حب علی، تھوڑی سی بات جو آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، جناب علی ہے، جو ہی علی ہے رسول اٹھ کے سینہ ایک پیشانی چوم کے جناب علی کی تعریف کرتے 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 جناب علی کی طرح مخاطب ہو کے بٹھا کے سامنے سارے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا اے علی، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دیتی، میرے خیال سمجھ تو آگے ہو، احد کے پہاڑ جتنا سونا، تھوڑا نہیں، تولے ماشے نہیں، کتنا سخی ہوگا وہ، احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دیا،
اور اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر جھک جائے. پریشان ہو رہے ہیں آپ یا غور فرما رہے تو اور بدہوتری بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنی روزے رکھے کہ پیٹ سینے سے لگ جائے. یہ کہہ کے آگے فرمایا کہ وہی شخص اے علی صفا اور مروہ کے درمیان میں بے گناہ قتل بھی ہو جائے. اے علی اگر اس میں تیری محبت نہیں، ہائے ہائے ہائے، جنت بجائے خود جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ جنت تو بجائے خود جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. تو پھر سب سے بڑی ہے نیکی ہے کیا؟ حب علی. اسی وجہ سے قرآن میں حکم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر. بچے والی گل نہ کرو نہ صحیح. وبالآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی یہی حسنہ عطا کر. معلوم ہے آخرت میں نمازیں نہیں ہوں گی، حب علی ہوگی. اس یہاں بھی حسنہ وہاں بھی حسنہ عطا کر. جب یہ حسنہ ہے حب علی حسنہ، ایک نیکی حب علی. چھوٹا سا ایک واقعہ یہی بیان کر کے، ایک شخص ہے دمۃ الثاقبہ پہلی جلد میں موجود ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں حج کے ارادے سے رسول اللہ صلی ساڑھے 12 1 بجے تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں. آپ بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، رزق بڑھتا ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص کہتا ہے کہ میں
حج کے ارادے سے گھر سے نکل کے روضہ رسول اللہ علیہ السلام پہ آیا زیارت کر کے. جب یہ باہر جلدی بالکل اور 5-10 منٹ پونے تک ہم ختم کر دیں جناب. جو ہی یہ کہتا ہے میں سرکار کے روضے سے باہر نکلا. وہ شخص اس کا نام آمش ہے. آمش کہتا ہے میں نکلا تو میرے کان میں آواز آئی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی. گل سمجھ آئیے یا نہیں؟ اور وہ بھی مدینے میں ہے. کوئی کہہ رہا ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی. یہ کہتا ہے مجھے کچھ پیاس بھی تھی. میں جو ادھر بڑھا تو میں نے دیکھا ایک حبشی عورت ہے نابینا, آنکھوں سے نابینا ہے, مشکیزہ گلے میں لے کے گلاس بھر کے کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. میں گیا اور میں نے اس سے پانی کا گلاس لیا, پانی پی لیا, گلاس واپس کر کے یہ کہتا ہے میں نے 40 دینار سونے کے اس وقت میں نے اسے دیے. بی بی یہ میری طرف سے نذرانہ ہے, یہ 40 دینار ہیں, 40 دینار جو میں آپ کو سونے کے دے رہا ہوں اس وقت کے, یہ لے لیں, یہ نذرانہ ہے. اس نے پلٹ کے کہا میں نذرانے کے لیے علی کا محبت کا اعلان نہیں کرتا, میں اپنی عقیدت سے کر رہی ہوں. اس نے کہا نذرانہ لے لیں, میں خود دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں لینا, نہیں لیا. آخر یہ حج پہ چلا گیا. حج ہو گیا, جلدی بابا حج ہو گیا. جب ہو گیا واپس کہتا ہے حج سے جب جو ہی میں فارغ ہوا, میرے پاس سے دیکھ لو 2-4 منٹ بس صحیح, میرے کان میں جب میں حرم میں پہنچا کان میں آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں اس کی محبت میں پانی بھی. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو حیدری. اب جو میں گیا تو میں نے دیکھا وہی حبشی عورت آنکھیں ملی ہوئی ہیں اور وہ پانی پلا رہی ہے. میں گیا, میں نے اسے سلام کر کے اپنا تعارف کرایا, میں وہی آمش ہوں. 40 دینار میں نے تمہیں دینا چاہے تو تو نے نہیں لیے. اچھا اس نے پہچان لیا. کہتا ہے بتا یہ آنکھیں کیسے ملی؟ اس عورت نے کہا اے آمش اگر تو وہاں نہ ملا ہوتا اپنا راز نہ کھولتی, تو ملا ہے راز نہ کھولتی. آمش جب وہ آیا ہے کہ آدمی پانی پینے, اس کو میں نے جب پانی دیا اس نے گلاس لے کے پی کے مجھے کہا بی بی جس علی کے لیے تو پانی پلا رہی ہے اس کی محبت تیرے دل میں ہے. اس نے کہا میں نے اسے کہا اگر دل چیر کے دکھانے کی شے ہوتی تو میں تمہیں دکھاتی میرے مولا سے مجھے کتنی محبت ہے. بس یہ میرا کہنا تھا کہ اسی کھڑے ہوئے شخص نے کہا اے اللہ جس کے دل میں اس کے دل میں تیرے علی کی اتنی محبت ہے اس کے سلے میں اسے آنکھیں دے دے. مجھے آنکھیں مل گئی. میں دیکھا وہ سامنے کھڑا ہے. جب کھڑا ہے تو میں نے کہا اے احسان کرنے والے بتائیں آپ ہیں کون؟ جو اس نے جواب دیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے فرمایا میں وہ ہوں جسے دیکھا نہیں جا سکتا. سمجھ آ گیا میرا بابا؟ سمجھ آتا ہے حیدری. بس سے ایک لفظ اگلا دوسری آیت میں یہ جملہ ہے ومن جاء بالسیئۃ جو ایک برائی لے کے آئے. اب ایک نیکی کیا ہوئی؟ حب علی. اب اللہ کہتا ہے دوسری آیت آگے سورہ نمل کی دوسری آیت جاء بالسیئۃ جو ایک برائی لے کے آئے, برائی فکبت وجوہہم فی النار اسے زنجیروں میں باندھ کے سر کے بل منہ کے بل اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. منہ کے بل. میں کہتا ہوں بولا اتنا بڑا جہنم ہے, فرشتوں سے کہو ان کی وہ مجرمین کو ٹانگیں پکڑ کے پھینکے. یہ منہ سے باندھ کے منہ کے بل کیوں ڈالا جائے جہنم میں؟ کہا فلسفہ یہ ہے سب سے پہلے آنکھوں میں آگ لگے. اے آنکھوں جب تم نے حق دیکھا تھا پہچانا کیوں نہیں؟ کان جب تم نے حق کی آواز سنی تھی پہچانا کیوں نہیں تھا؟ جب دیکھا اور پہچانا کیوں نہیں تھا؟ اسی وجہ سے جناب, اسی وجہ سے ایک نیکی کیا ہے؟ حب علی. اسی حب علی سے چونکہ بی بی کے سال ثواب کی مجلس ہے میں اسی حوالے سے اتنا کہوں گا
کہ 18 سال کے سن میں بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے. میرے خیال باب مصائب اگر سمجھ آ گئی ہے، 18 سال میں بال سفید نہیں ہوتے میرے بھائی. خدا جانے وہ کون سی تکلیف ہوئی جو بیوی کے 18 سال کے سن میں سر کے بال سفید ہو گئے.